مبسملا وحامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ عصر موجودہ میں نام نہاد مولائیوں اور رافضیوں کے صف اول کے امام نور العین مصباحی، جو بنگلور کے مناظرے میں فریق مخالف کی جانب سے ثانوی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی یہ ویڈیو دیکھیں اور دل پر پتھر رکھ کر دیکھیں۔ اس کے بعد میں اس پہ اور کچھ اہم بات پر تبصرہ کروں گا۔ حقیقت یہ ہے، معذرت کے ساتھ مفتی صاحب کہہ رہا ہوں، حقیقت اور سچائی یہی ہے کہ اگر علمی موازنہ کیا جائے تو قبلہ مفتی کلیم حنفی رضوی صاحب آپ اللہ یاری کی جوتیوں پر بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ جو آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کیا، کائنات کا ایک بدترین رافضی جو کلام اللہ کے محفوظ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے اور حضرات شیخین کریمین سیدنا عثمان غنی اور لاکھوں صحابہ کے ایمان و اسلام کا انکار کرتا ہے، اور معاذ اللہ جو ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام زنا لگاتا ہے، اس بدترین رافضی کو یہ سنی کہلانے والا مولوی ایک سنی عالم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے جوتے پر بھی بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان و عقیدے میں، مسلک و مشرب میں اتنی پختگی عطا فرمائی ہے کہ صلح کلیت کی بو باز بھی ہمارے قریب نہیں آتی ہے۔ آپ ہی کو مبارک ہو ان کے جوتے چاٹنا، ان کے جوتوں میں، پیروں میں، اور یہ کڑے اور لاکٹ پہننے والے یہ بابا چادر چور مجاوروں کی ڈانٹ کھانا، یہ آپ ہی کا نصیبہ ہے اور آپ ہی کو زیب دیتا ہے۔ مبارک ہو تجھ کو روافظ کے ٹکڑے، میری ساری دولت نبی کے صحابہ۔ تو اب میں جو ضروری بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ، اس گفتگو میں کچھ باتیں ریپیٹ ہوں گی، لیکن یہ آپ کو سننا پڑے گا کہ مناظرہ پوسٹ پونڈ کیوں ہوا۔ 19 اپریل 2025 کو کلکتہ کی سرزمین سے رافضیوں کے امام حسن اللہ یاری کو میں نے چیلنج دیا، اس نے چیلنج قبول کیا۔ پھر اس نے شرط لگائی کہ آپ دوران گفتگو گالی گلوچ نہیں کریں گے، جسے میں نے ایکسیپٹ کیا۔ اس نے بابا کو موڈریٹر کے طور پر رکھا، اسے بھی میں نے قبول کیا۔ اس نے 13 جون کی ڈیٹ فکس کی، وہ بھی میں نے مانا۔ اس نے کہا مناظرے سے پہلے آپ کی لنک کا ٹیسٹ ہوگا، وہ بھی میں نے قبول کیا۔ اب اس کے بعد جب چیلنج دیا گیا، چیلنج قبول ہوا، تو اگلا مرحلہ ہے شرائط کا۔ یہ یاد رکھیے کہ شرائط مناظرہ مناظرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصل مناظرہ ہی شرائط مناظرہ ہے۔ آج تک اللہ یاری سے جتنے لوگوں کی باتیں ہوئی ہیں، میں اسے مناظرے سے تعبیر نہیں کروں گا، وہ ایک غیر ضروری بحثیں ہیں، لا یعنی بحثیں ہیں۔ ہاں، کچھ کے ساتھ اس کا مناظرہ بھی ہوا ہوگا، لیکن میں ان چیزوں کو مناظرہ نہیں سمجھتا جو میرے سامنے اس کی کلپس آتی ہے۔ بہرحال میں نے شرائط مناظرہ دی، شرائط مناظرہ کیا آ گئی، ان کے جان پر بنائی۔ پھر سارے جو چھپے ہوئے تھے بلوں میں ایک ساتھ جمع ہوئے، اس پہ تبصرہ کرنے لگے، اسے غیر ضروری قرار دینے لگے، زیادتی کہنے لگے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو یاد رکھیں کہ جب میں نے چیلنج دیا، اس نے قبول کیا، تو شرائط مناظرہ میں نے 15 مئی 2025 کو پبلش کیا، اور ساتھ میں نے ایک آڈیو بشکل ویڈیو ریلیز کی، اور اس میں یہ کہا کہ 20 مئی تک آپ میرا جواب دیں گے، آپ اس سے مطمئن ہیں یا غیر مطمئن ہیں۔ لیکن اللہ یاری کا جواب 20 مئی تک نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد 25 مئی کو بابا کے ساتھ لائیو آ کے یہ صاحب نے اس پر کچھ تبصرہ کیا، ساتھ میں یہ بنگلور کے نور العین مصباحی صاحب جو بنگلور کے مناظرے میں تھے، ہے تو یہ بہرائچ کے، تو بہرحال یہ ساتھ میں تھے، اس پر ڈسکس ہوئی۔ پھر یہ طے ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کی شرائط پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو 27 مئی کو میں لائیو آیا اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سنی جمیعت الاحناف پر، اور میں نے کہا کہ یہ جو آنے والا سنیچر ہے 31 مئی، اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ 10 تاریخ کو آپ میرے نمائندے کے ساتھ میری غیر مبدل شرائط پر بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ آج 1 جون کو یہ آڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ 2 جون تک ہمارے
چینل پہ اپلوڈ ہوں گی، اب تک اللہ یاری کا کوئی جواب نہیں آیا۔ بندے نے جو کہا ہے دنیا نے سنا کہ میں ان کی آڈیو نہیں سنتا، ان کا میسج رومن کے اندر تھا، حالانکہ خالص اردو میں تھا، میں نہیں دیکھتا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جب تم کسی کا چیلنج قبول کرتے ہو تو اب ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور یہ بھی کہ دونوں طرف کی تحریریں پڑھی جائے، باتیں سنی جائے، تاکہ آگے کے جو مراحل ہیں وہ اچھے انداز میں طے ہوں۔ لیکن جب تم کسی کو گھاس نہیں ڈالو گے، سامنے والے کو حقیر سمجھو گے، تو کائنات میں تم سے بڑا تو حقیر کوئی ہے نہیں کہ جو رسول اللہ کے پیاروں پر، ان کے یاروں پر، ان کی آنکھ کے تاروں پر بھونکتا ہو۔ یہ تو خدا کی قسم میرا ظرف تھا کہ کائنات کے بدترین مجہول النسب شخص کو میں منہ لگانے کو تیار ہوا، اور میں نے شرطیں رکھی کہ آؤ ان شرطوں پر مناظرہ کرتے ہیں، چونکہ تمہارا دعویٰ بہت بڑا ہے۔ کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرے، اسلام کا اظہار کرے، اس کی زبان اسلام کا اقرار کرے، وہ مسلمان ہے۔ اب اگر کوئی اسے کافر کہتا ہے تو کافر کہنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی۔ تو شرطوں میں جو کہا گیا کہ آپ نے اس کے لیے سخت، اپنے لیے نرم شرط رکھی، تو جب دونوں کا موقف الگ ہے، نظریہ الگ ہے، سوچ الگ ہے، مذہب الگ ہے، مشرب الگ ہے، کتب الگ ہے، مستدل الگ ہے، تو دونوں کی شرطیں اگر ایک ہی ہوں تو پھر مناظرہ کس بات کا؟ عجیب احمقوں کی جماعت ہے اور عجیب احمقوں کا ٹولہ ہے کہ معمولی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بہرحال یہ مسلسل اگنور کیا جا رہا ہے، جبکہ اس مناظرے کو اس نے جب قبول کیا تو دنیا جانتی ہے، میں نے اس کا اقرار بھی کیا تھا کہ مجھے کمپیوٹر کا استعمال نہیں آتا ہے۔ ہاں، ہمارے جو شاگردین ہیں، تلامذہ ہیں اور چاہنے والے ہیں، محبین ہیں، وہ سب آئیں گے، یہ سب زوم ووم بنا کر سب کر دیں گے، تو اس کے لیے ہمیں وقت چاہیے، ساری کتابیں جو ہے اسکین وغیرہ ڈال کر۔ تو سامنے چونکہ بقرعید ہے، میرے پروگرام بھی لگے ہوئے ہیں، یہ جو معاملہ تھا میں نے صاف کہا۔ تو اس نے پھر اپنی سہولت کے حساب سے 13 جون دیا۔ بہرحال اب ہوا یوں کہ میں نے میرا 23 مئی کا پروگرام جو سیونی ایم پی میں تھا کینسل کیا۔ 28 اور 29 کا ایم پی میں میرا پروگرام تھا، وہ بھی میں نے اس مناظرے کے لیے تیار کیا کہ چلو حسن اللہ یاری 31 کو آ کر کہیں گا کہ ہاں میں شرطوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر اس کے لیے ہمیں ساری تیاری کرنی ہے۔ لیکن یہ شخص مسلسل اگنور کر رہا ہے، کوئی بات کا جواب نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں۔ جب بھی آتا بھیڑ بھاڑ لے کر، ایک پوری ٹیم لے کر، اور وہ بابا کو اور یہ نور العین کو سب کو لے کر بیٹھتا، پھر یہ بات کرتا ہے۔ تو جو ڈیٹ ہم آپ کو دیتے ہیں اس میں آپ کا جواب تو آتا نہیں ہے۔ تو دوسرا تمہارے باپ کا نوکر لگا ہوا ہے کہ وہ تمہاری دی ہوئی ڈیٹ کی پابندی کرے، جب تم سامنے والے کی ڈیٹ کی پابندی نہیں کر رہے ہو۔ اور شرطیں تو ہمارے یہاں سے اگر تحریراً لگائی گئی ہیں تو تقریراً تمہارے یہاں سے بھی لگائی گئی ہے۔ گالی گلوچ نہ ہو، بابا ماڈریٹر ہو، یہ ہو، وہ ہو، فلاں تاریخ ہو، فلاں وقت ہو، یہ دن ہو، یہ ساری باتیں۔ بہرحال اب یہ شخص مسلسل اگنور کیا جا رہا ہے۔ اب اس کی آس پر بیٹھنا، اس کی امید پر بیٹھنا اپنے وقت کا ضیاع ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 13 جون والا جو معاملہ ہے یہ ہونے جانے کا ہے نہیں، یہ ہونے جانے کا ہے نہیں، چونکہ جو تاریخ ہم اسے کہتے ہیں انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب مان لیجیے اگر یہ نیکسٹ ٹائم مجھے چیلنج دیتا ہے اور پھر میں اگنور کروں، اس کی دی ہوئی ڈیٹ پر میں رپلائی نہ دوں، تو ظاہر سی بات ہے اس شخص کو بھی تکلیف ہوگی کہ سامنے والا جو ہے چیلنج دینے، میں نے چیلنج دیا، اب میں اس کو وقت دے رہا ہوں، وہ رپلائی نہیں کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وقت کی بربادی کا احساس ہوگا۔ تو یہاں صرف اور صرف وقت برباد ہو رہا ہے۔ اب آ جا کر ہوا کیا، بنگلور کے اس بھگوڑے کو لایا گیا، اور یہ صاحب وہاں پر اب ان کا منہ کھلنے لگا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ شرطیں ٹھیک نہیں ہے، اور اتنی سخت بات کہ ایک سنی صحیح العقیدہ عالم، کوئی مائی کا لال معاذ اللہ میرے اندر رفض و خروج ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ کچھ تاریخی حقائق کو بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ خارجیت ہے، ثم معاذ اللہ اہل بیت پاک سے محبت نہیں ہے، یہ کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان جیسے احمق سر پٹک پٹک کے مر جائیں، بحمد اللہ ہمارے قلوب کا رشتہ صحابہ و اہل بیت پاک کی بارگاہ میں مضبوط تھا، مضبوط ہے، تعزیست رہیں گا، مرنے کے بعد بھی ان سے تعلق رہیں گا۔ بہرحال اب سب سے زیادہ پھدک کون رہا ہے؟ چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے، یہ کیتلی صاحب
इन्होंने 30 मिनट का वीडियो डाला, मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ मैंने नहीं सुना। मुझे किसी ने कहा कि आप इतने मिनट पे सुनिए, ये आपके लिए कैसी बात कर रहा है, तो मैंने बस उतना ही सुना। अब जाहिर सी बात है 3000 भी जिसके सब्सक्राइबर ना हो उसके चैनल की लिंक शेयर करके मैं खामखा उसके फॉलोअर्स बढ़ाऊं, सब्सक्राइबर बढ़ाऊं, व्यूज़ बढ़ाऊं, कोई मतलब नहीं है। अब आप देखें कि एक सच्चे पक्के सुन्नी आलिम दीन को एक बदबूदार सड़े हुए राफजी के हवाले से ये कहना कि आप उसकी जूती में बैठने के लायक नहीं हो, ये शख्स कितना पक्का सुन्नी होगा आवाम समझ चुकी है। अब ढोंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब बांगे दोहल अपनी राफजियत का ऐलान कर दो, तुम्हें सुन्नी बने रहने की एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आला हज़रत ने सच फरमाया, हक़ फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अब एक बात, अब चूँकि अल्लाह यारी मुसलसल हमें इग्नोर कर रहा है और ये मुनाजरा होने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है, लिहाजा ये पोस्टपोन्ड है, तो क्या मैं अल्लाह यारी को छोड़ दूंगा? नहीं। वो जिन दलाइल से मौलवी नूरुल आइन साहब, सुनिए, वो जिन दलाइल से हज़रात शेखैन करीमैन के इस्लाम व ईमान पर हमला करता है ना, जिन कुतुब से, जिन हवालों से, जिन तफासिर से, उन सब का मेरे ऑफिशियल व्हाट्सअप चैनल सुन्नी जमीयतुल अहनाफ में ऑपरेशन होगा बकरीद के बाद इंशाअल्लाह। जी हाँ, मुनाजरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो जो बातिल नज़रिया रखता है उस नज़रिए की धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी, बिल्कुल उड़ाई जाएंगी और आवाम को दलाइल फराहम किए जाएंगे। अब इसमें दूसरी बात कि मौलवी नूरुल आइन को सबसे ज़्यादा मिर्चें लगी कि अरे शराइत दे दी, शराइत दे दी, शराइत देना ठीक नहीं, चैलेंज भी दे रहे हैं, शराइत भी दे रहे हैं। आप तो बाकायदा दीनी मदरसे के फाजिल हैं, अशरफिया से पढ़े हुए हैं, ये मेरा ऐलान नोट कर लें। मैं मोहम्मद कलीम हनफी रज़वी फ्रॉम कसरी अबू हनीफ़ा कुर्ला वेस्ट मुंबई, मौलाना नूरुल आइन जो बेंगलोर के शराइत मुनाजरा की नशिस्त में मौजूद थे, उनको चैलेंज करता हूं कि अल्लाह यारी को जो मैंने चैलेंज मुनाजरा दिया और उस पर जो शराइत नामा दिया है उसकी आप तरदीद कर रहे हैं, तगलीद कर रहे हैं कि ये गलत है, तो आप मेरे मकान कसरे अबू हनीफ़ा आइए, आपकी आमदो रफ्त का ख़र्च फ़्लाइट के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कैपेबल हूँ, फ़्लाइट का आने जाने का ख़र्च, आपके ठहरने का, खाने का, पीने का, 5 लोगों के साथ आप मेरे घर आ सकते हैं। और मेरे घर के अक़बी हिस्से में दारुल उलूम महबूब सुबानी है, जहाँ कभी आपको तदरीस का मौका मिला था। वहाँ के जय्यद उलमा मेरे अलावा 4 होंगे, 10 लोगों के पर मुश्तमिल एक मीटिंग बैठेगी और पूरा आमद से जाने तक का सारा मंज़र कैमरे में क़ैद होगा। आप इन शराइत को मेरे सामने बैठकर 1 घंटे की गुफ्तगू में गलत साबित करें, मैं अल्लाह की इज़्ज़त व जलाल की कसम खाता हूँ, मैं आपको 5 लाख रुपए दूँगा। यूट्यूब पे अपने चैनल पर आकर अपनी बात रखना ये अलग है, सामने कोई है नहीं ना पूछने वाला, और किसी आलिम के मुकाबिल बैठकर उसकी राय की तगलीद करना और दलाइल के साथ करना, इसमें बड़ा फ़र्क है। अल्लाह ताला ने आपको इतनी लुक़मत दी है कि बोलने में तो आप 1000 जगह ठोकर खाते, अजीब व गरीब, मतलब इतना मकरूह, सूरत भी मकरूह है, शक्ल भी मकरूह है, आवाज़ भी मकरूह है, अंदाज़ भी मकरूह है, बात कोशिश के तो कुछ बोल पाते हैं आप। मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी क्या है और किन वजहों से आपको उस खेमे में जाना पड़ा, मैं सब समझ सकता हूँ। खैर, ये वो मौका नहीं है। मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, आप मेरे सामने बैठें और मेरी हसन अल्लाह यारी को दी हुई शर्तें गलत साबित करें, और हिंदुस्तान के जितने राफजी हैं उन सब को तमाम सहाबा के हवाले से उनका ईमान व इस्लाम साबित है। खुला चैलेंज मुनाजरा है, मेरा घर कसरे अबू हनीफ़ा, इतना एड्रेस तफसील से कोई नहीं देगा हिंदुस्तान में, नियर कार्तिका हाई स्कूल, न्यू हॉल रोड, कुर्ला वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र, हिंदुस्तान। आकर कभी भी डिबेट कर सकता है, और जो भी डिबेट होंगी वो कैमरे में क़ैद होंगी, यूट्यूब पे डाली जाएंगी, दुनिया देख लेंगी। और जितने तफजीली हैं जो अफजलियत व अव्वलियत के मुनकिर हैं या अफजलियत मुतलक़ा का इनकार करते हैं, उन सब को भी, आपको भी मौलवी नूरुल आइन साहब, चूँकि उन तमाम जोहला में, मुजावरों में, उन सब
جادو ٹونا کرنے والے، بابا گیری کرنے والے، بدعاتی، وہ جتنے بھی ہیں، تعزیہ دار، چرسی، گنجیڑی، ان کے آپ امام و پیشوا بنے ہوئے ہیں، امام الوقت بنے ہوئے ہیں. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. پڑھا لکھا آدمی مل گیا تو آپ کو وہ مال غنیمت سمجھ رہے ہیں، شیر مادر سمجھ کے پی رہے ہیں. تو بہرحال آپ بنے رہیے ان کے سروے سرواں، روح رواں جو بھی ہیں، سرغنہ تو 30 مار خاں، جو بھی بننا ہے بنیے ان کی. آپ کو بھی میرا چیلنج مناظرہ ہے، میرے گھر آئیے، باقاعدہ آپ کے آنے جانے کا خرچ، کھانا پینا، اور 5 لاکھ روپے میں آپ کو دوں گا. آپ میرے سامنے بیٹھ کر ان شرائط کو غلط ثابت کیجیے. آپ مر جائیں گے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، مگر آپ میرے سامنے بیٹھ کر شرائط مناظرہ کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کا میرا مستدل ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ثابت کیجیے میری شرائط غلط ہے، میرا شرائط دینا ٹھیک نہیں ہے، میری شرائط غلط ہے، میری شرائط میں زیادتی ہے. ثابت کیجئے. میں 5 لاکھ کیش آپ کو دوں گا، اور بہت سخت ضرورت ہے آپ کو پیسوں کی. ویسے تو حالت آپ کی بہتر ہوئی ہے، معمولی سے کرتے پاجامے میں آپ بنگلور میں نظر آ رہے تھے. ایک جانب بیٹھا ہوا مدرسے کا مار کھایا ہوا طالب علم ہوتا ہے نا، اس انداز میں آپ بیٹھے تھے، اور آپ کے بازو میں قطب مینار کے چچا بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اب دیکھیے ماشاءاللہ شیروانی آ گئی، داڑھی کم ہو گئی، ہاں، بہترین لائبریری مل گئی، مائک اچھا مل گیا، ساری فیسلٹیز مل گئی ہے. تو عنایات تو آپ پر ہو رہی ہے ایران کی، اور پیسوں کی ضرورت تو ہے آپ کو. میں 5 لاکھ روپے آپ کو دینے کو تیار ہوں. مولوی نور العین صاحب، یوٹیوب پر بھونکنا پاگل کتے کی طرح، خارش زدہ کتے کی طرح اور بات ہے، کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر اس کی شرطوں کی تقلید کرنا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. میں آپ کو کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ جب چاہیں آپ، جب چاہیں، ایسا بھی وقت کی قید نہیں ہے. سامنے عید الاضحیٰ ہے، وہ گزر جائے. محرم میں آپ کی مصروفیت ہوں گی، تعزیہ وزیہ بنانا، ناچنا، دھمال ڈالنا، 1000 طرح کی بدعتیں تو آپ لوگ کرتے ہیں. وہ ساری فرصتیں، وہ سارے کام ہو جانے کے بعد آپ آنا چاہیں، آئیے. یہ فقیر حاضر ہے، میرے سامنے بیٹھ کر اس کو غلط ثابت کیجیے. میں آپ کو 5 لاکھ روپے نقد دوں گا انشاءاللہ، پنجتن پاک کی نسبت سے. جی ہاں. اور رہا اللہ یاری کا معاملہ، تو چونکہ جو ڈیٹ اس کو دی گئی، ہم نے کہا 20 کو رپلائی دو، نہیں 25 کو رپلائی دیا. پھر ہم نے 27 کو آ کر کہا سنیچر کو 31 کو رپلائی دو، 31 مئی کو کوئی رپلائی نہیں. تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ وہ شخص کو ہم سے مناظرے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور بقول اس کے وہ ہمیں اہمیت نہیں دیتا، ہمیں سنتا نہیں، ہمیں پڑھتا نہیں. تو پھر اس کو ہم کیا اہمیت دیں؟ ہم تو یار کیا ہی اہمیت دیں اس کو. تو بہرحال یہ مناظرہ اس کی لاپرواہی، مسلسل اگنور کرنے، دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے پوسٹ پونڈ ہوا. آگے اللہ یاری، اگر مناظرے میں انٹرسٹڈ ہے ہمیں چیلنج دے. شرطیں یہی ہوں گی، دن وغیرہ بدل جائیں گے، اور انشاءاللہ الرحمن آپ سے مناظرے کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں، اور ہر رافضی سے، ہر بد مذہب سے، ہر بے دین سے تیار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.